ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سامنے دروازہ بند کرو. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بولو بھی بولو. الصلاۃ والسلام علیک یا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی. نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی. نجابت میں شرافت میں رفاقت میں صداقت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی. زمیں پر دوم ہے ان کی فلک پر ان کے چرچے ہیں.
کہیں گے داستان ارض و سما صدیق اکبر کی، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا ہے، عیاں ہے عظمت صدق و صفا صدیق اکبر کی، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ اللہ کریم دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کر، گنبد خضرا کو نشانہ بنا کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حق بیان کرنے کی اور سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا کریم جمعۃ المبارک کی ان بزرگوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ محترم سامعین و ناظرین، نائب مصطفیٰ، اصدق الاصدقاء، خلیفہ اولا، مخدوم اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا نسب نامہ ماں اور باپ کی طرف سے چھٹی پشت میں مرہ پر پہنچ کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ شجرہ سے جا ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، کیونکہ قریش کا دادا صاحب کا ایک ہی تھا نا، جس طرح یہ اب برادری ہیں، عوان برادری، ملک برادری، تو جب اس کی پوری آپ ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو ان کا باپ ایک ہی ہوگا، تو چونکہ آپ بھی قریش قبیلہ کے تھے اس لحاظ سے آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہی سے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں میں سے تھے، اور آپ کی اولاد میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دو لڑکیاں تھیں، ایک کا نام فروہ اور دوسری کا نام بعض نے قریبہ بھی لکھا ہے، بعض نے قربیہ بھی لکھا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام فروہ کا نکاح دور اسلام میں حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور دوسری ہمشیرہ قریبہ کا نکاح حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو ساتھ لے کر حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جلوہ فروز تھے، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے از راہ شفقت فرمایا
کہ تم نے ان کو کیوں تکلیف دی، میں خود ہی ان کے پاس آ جاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج میرے والد کا چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور آپ مشرف با اسلام ہو کر صحابی رسول بن گئے۔ اسلام لانے کے وقت آپ سفید ریش تھے، اب آپ ہمیشہ کے لیے غلامی رسول میں رہے، اور 14 ہجری میں 97 سال کی عمر میں آپ کے والد نے وفات پائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام حضرت سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر، آپ کے والد کے چچا کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے جا ملتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قریش کا جد اعلیٰ دادا ایک ہی تھا، اس لیے تمام قبائل قریش کا نسب چند پشتوں کے بعد کہیں نہ کہیں جا کر اکٹھا ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 2.5 برس بعد ہوئی، یعنی سن ہجری کے آغاز سے 50 برس 6 مہینے قبل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کم و بیش 3 برس چھوٹے ہیں، اور آپ کا لقب عتیق، اس کی بہت مختلف روایات ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، آپ کا لقب عتیق کیوں رکھا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان صحن میں بیٹھے تھے، میرے اور ان کے درمیان پردہ پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے والد ماجد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر۔ فرمایا جو شخص دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے بس وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول یوں نقل کیا گیا، ان ابو بکر داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، تجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے، اس لیے آپ کا لقب عتیق رکھا گیا۔ اس لیے فروغ صدق سے معمور جس کا ایک لفظ، وہ حق پرست حق کا حق نوا صدیق، بہتری جس پہ فخر کرے وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ ناز کرے وہ سرور صدیق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طبع اور ہم مزاج تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان نکاح کی جو گفتگو ہوئی اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ تھے، چونکہ آپ کی دوستی تھی نا۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، شام کو بھی تشریف لاتے تھے۔ یہ بچپن میں آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی شان اور آپ کا مقام یہ ہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور بعض نے کہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لائے۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ان اقوال کے مطابق یوں ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ایمان لے کر آئے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 4 پشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ یہ جو آپ کی انفرادیت ہے نا سیدنا صدیق اکبر کی، اور کسی صحابی کو یہ شان نہیں ملی کہ جس کی 4 پشتوں نے مقام صحابیت حاصل کیا ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابیاں تھیں، اور خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ہمشیرگان وہ بھی صحابیہ تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت اسماء، حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں، بلکہ تمام عورتوں میں آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول تھے۔ یہ سب حضرات مومن تھے اور شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی کو 4 پشتوں سے صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک وہ جو سچ لے کر آئے، اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی۔ حضرت محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ لے کر آئے، اور تفسیر والے لکھتے ہیں اور جس نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان علی بن ابی طالب قال الذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں، سچ لے کر تشریف لانے والے نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تفسیر در منصور میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور جن کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اجعل ابا بکر ما فی درجتی یوم القیامہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے۔ پس اللہ کریم نے فرمایا یوم القیامت فاوحی اللہ الیہ ان اللہ قد استجاب لک۔ تو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ قیامت کے دن صدیق کو میرا ساتھی بنا دے، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کتنی شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صدیق؟ رونق بازار مصطفیٰ صدیق، حامل انوار مصطفیٰ صدیق، حامل افکار مصطفیٰ صدیق، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق، واقف اسرار مصطفیٰ صدیق، زینت دربار مصطفیٰ صدیق، نگوہت گلزار مصطفیٰ صدیق، کشتہ دیدار مصطفیٰ صدیق، اور ساکن مزار مصطفیٰ صدیق۔
جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اتنی حاصل ہے کہ اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کون صدیق؟ آپ مشفق بھی ہیں اور شفیق بھی، آپ رہبر بھی ہیں اور خلیق بھی۔ خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شاہ ہو کر، صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا، کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے۔ کیا شان ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد ہیں شاکار رب جلی کا، محمد کا شاکار صدیق اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی اور شمع کائنات خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنے بچپن کا۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری عمر 4 برس کی تھی اور میرے باپ ابو قحافہ نے مجھے بت خانہ میں لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے بلند و بالا نعوذ باللہ خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہا کہ حضرت ابو قحافہ باہر آ گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بت کے سامنے تشریف لے گئے اور جا کر کیا کہنے لگے، یہ 4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر، اور بت کو جا کر کہنے لگے اگر تو میرا خدا ہے، انی جائن فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، وانی عار فاکسنی، اور میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے۔ جب یہ سوال کیا نا جا کر بت کے سامنے، تو جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے بڑا سا ایک پتھر پکڑا اور زور سے اس پتھر کو اپنا اس بت کو مار دیا۔ جب اس طرح کا انہوں نے بت کو وہ پتھر مارا، بت وہ زمین کے پہ گر گیا، تو آپ کے والد جو ابو قحافہ تھے نا، آواز سن کر دوڑتے ہوئے جب اندر آئے، دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے بت کو گرا دیا ہے، تو اب آپ کے والد ابو قحافہ نے نا آتے ہی بڑے جوش کے ساتھ آپ کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیا۔ یہ واقعہ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ تو جب تھپڑ رسید کر کے پکڑا اور آپ کو اپنی والدہ کے سامنے نہ لے آئے، جب آ کر آپ کی والدہ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اب آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب آپ کے والد آپ کو پکڑ کر آپ کی والدہ کے سامنے لے آئے، وہ ذرا نہ بچے اپنے سان ذرا سانبو سوا کھچیوں دا بار تو جو کرو۔ حضرات محترم، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے پکڑا اور میری والدہ کے سامنے جا کر سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، ان کو چھوڑ دو، جب ان کی پیدائش ہوئی تھی یا امت اللہ تحقیق، تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی کہ اللہ کی نیک بندی، تجھے خوشخبری ہو، اب شری بالولد العتیق، تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ عتیق ہے، آگ سے آزاد ہے۔ اور فرماتی ہیں پھر مجھے یہ آواز آئی کہ اے اللہ کی نیک بندی، تجھے بشارت ہو، اسمہ فی الاسماء الصدیق، یہ جو آنے والا بچہ ہے بڑا خوش بخت ہے، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے۔ اب جب یہ واقعہ بیان کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے تو جبریل امین بھی تشریف لے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو آپ کا دوست آپ کا یار صدیق واقعہ بیان کر رہا ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کوشش یہی رہتی کہ میں کسی نہ کسی معاملے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. پہلے صحابہ نا کوشش کیا کرتے تھے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. آج ہم ضد کرتے ہیں کسی بیاہ شادی میں ہماری واہ واہ زیادہ ہو جائے، تو صحابہ کوشش کیا کرتے کہ نیکی میں ہمارا مقام زیادہ ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کہا کہ جنگ کے لیے مال کی قربانی کی ضرورت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گھر کا آدھا مال جو ہے وہ آپ کے قدموں میں قربان کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے یار صدیق کو پوچھا، صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گھر کا سارا مال لے کر آپ کے قدموں میں قربان کر رہا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اب کئی تلیہلی کا، اے میرے یار گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ اب جواب جو ہے نا توجہ سے سماعت فرمانا. تو عرض کی اب قید لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے ان کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے. یہ ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کے نا 8 دروازے ہوں گے. ایک باب صدقہ، ایک دروازے کا نام ہوگا باب صدقہ، ایک دروازے کا نام ہوگا باب زکوٰۃ، ایک دروازے کا نام ہوگا باب ریان. یہ ہر عمل کے اجر کے نام پہ دروازے کا نام ہوگا. یعنی کہ جو نمازی ہے نا پکا 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، اس کو قیامت والے دن آواز دے کر نا فرشتے بلائیں گے کہ نمازی کدھر ہیں، نمازی اس دروازے جنت میں آ کر داخل ہو جائے. جو صدقہ دینے والے ہوں گے نا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، ان کو آواز دے کر نہ بلایا جائے گا کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو قربان کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے آ کر باب صدقہ میں آ کر داخل ہو جائیں. جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے باب ریان ہوگا کہ وہ باب ریان سے آ کر جنت میں داخل ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے یہ جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اور میرے جو بھی غلام جو عمل کریں گے، زیادہ عمل کریں گے، اس عمل کے نام سے اس دروازے سے ان کو بلایا جائے گا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا تو صحابہ نے سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں. اب ان صحابہ میں سے سب سے بڑے عاشقوں کے سردار، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت عطا فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے غلاموں کی بڑی شان ہے، کسی کو باب صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں، کسی کو باب ریان سے بلایا جائے گا، اور کسی کو باب صلاۃ سے بلایا جائے گا، اور کسی کو باب زکوٰۃ سے بلایا جائے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کوئی ایسا بھی آپ کا غلام ہوگا جس کی اتنی شان بلند و بالا ہوگی کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو انہی میں ہوگا کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آ صدیق آ، میرے کی طرف آ کے اس طرف آ کے داخل ہو جا. یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جن کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
اب بھی ابو بکر کے جنتی ہونے میں شک ہے تو وہ خود دوزخ میں جا سکتا ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان میں شک ہو سکتا نہیں۔ تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے صدیق اس طرح کرو، یہ میری انگوٹھی لے جو کسی نقاش کے پاس اور اس کے اوپر لکھا کر لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ عاشقوں کے سردار ہیں، اپنے آقا سے محبت کرنے والے، آپ کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام تو لکھا جائے تو میرے آقا کا نام ساتھ نہ لکھا جائے۔ اب نقاش کے جب پہنچے تو اس کو کہا کہ اس کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نقاش نے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ انگوٹھی پہ لکھا کے واپس آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اس انگوٹھی کو پکڑا، اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو پڑھا تو فرمایا ما ھذہ زیادہ، اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا مجھے علم نہیں اور نہ ہی میں نے اسے کہا ہے نہ ہی میں نے لکھوایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابھی عرض کر رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے یار غار نے تمہارے نام کو میرے نام سے جدا کرنا پسند نہ کیا تو مجھے یہ پسند نہ آیا کہ تمہارے نام سے صدیق کا نام جدا ہو جائے۔ صدیق کا نام اللہ کے حکم سے میں نے لکھوایا ہے۔ یہ ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن مشرکین مکہ کے ساتھ غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن مسلمان ہوئے نا تو ایک مرتبہ کہنے لگے ابا جان جب جنگ بدر میں ہم جنگ کر رہے تھے نا تو ایک مرتبہ آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آ گئے، لیکن باپ کی محبت نے مجھے روک لیا، میں نے اپنی تلوار کو روک دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا میں اپنی تلوار کو نہ روکتا، کیونکہ تو اس وقت گستاخ رسول تھا، تو میرے عشق نے یہ گوارا نہ میرا عشق یہ گوارا نہ کرتا کہ جو میرے آقا کا دشمن ہو میں اس کو چھوڑ دوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام عشق ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو بکر انا اکبر و انت، میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگے آقا عمر تو میری زیادہ ہے مگر بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ ہے مقام ادب، اور یہ دوستو سن لو کہ مقام ادب جو ہے نا یہ ہم پہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، ان کی اطاعت و فرما برداری وہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر بے ادبی ہو جائے نا تو پھر بندہ مقام کفر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر اتنی بھی تم نے گستاخی کر دی، اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اتنی بھی گستاخی کر دی تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے صحابہ کو بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سب سے پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے
الذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی۔ فرمایا کہ وہ بڑی شان والے اور بڑے مقام والے ہیں جو سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا الذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب کن کی پیروی کی؟ ان سے مراد کون ہیں؟ اب ہم ضمیر جمع کی ہے، اور ان سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جو فرمانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارا بننا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کر لو۔ اب ادھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نبی کے غلاموں کی پیروی کی۔ اس سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ ہم سے مراد ہم جمع کی ضمیر ہے، اور ہم ضمیر جو ہے نا السابقون الاولون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب یہاں پہ صحابہ کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ نبی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کیا قرآن پاک میں ان میں مطابقت کیسی ہے؟ تو علماء کرام اس کا معنی یہ کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں صحابہ کی پیروی ہی حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہو تو نبی کی پیروی کر کے بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر نبی کی بارگاہ تک پہنچنا ہو تو صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اب صحابہ کی ہم فرما برداری کریں گے، صحابہ کی اتباع کریں گے، تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ جب نبی کی بارگاہ تک پہنچیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو جائے گی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے صحابہ کی پیروی اختیار کر لی۔ اب اس سے سبق ہمیں کیا ملا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب صحابہ کا ہمیں احترام کرنا ہوگا۔ اب اگر ہم صحابہ کسی صحابی کی ہم گستاخی کریں گے تو گویا کہ اللہ کو ہم ناراض کر لیں گے۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے سب کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی کے غلاموں کی تمہیں پیروی کرنا پڑے گی۔ جب میرے نبی کے غلاموں یعنی صحابہ کرام کی تم اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو اللہ کریم تم پہ راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام سارے بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، پر ان صحابہ میں سب سے بڑھ کے شان والے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں جنہوں نے مقام شہادت حاصل کیا، اور ان صحابہ سے بڑھ کر وہ شان والے جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن 10 صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی دنیا میں بشارت عطا فرمائی، وہ سارے صحابہ بڑھ کر شان والے ہیں۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں سب سے بڑھ کر شان والے خلفائے راشدین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ سب سے بڑھ کر شان والے، اور ان 4 خلیفوں میں سب سے بڑھ کر شان والے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے مسلح کو خالی کر دیا۔ اپنے مسلح میں اپنی زندگی میں جن کو کھڑا کیا وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی پیروی سیدنا عمر فاروق نے بھی کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت سیدنا عثمان غنی نے بھی کی، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی کی۔ تو آج اگر ہم صحابہ میں سے کسی کی بھی اگر ہم گستاخی کریں گے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، نبی کے سارے صحابہ شان والے، اور ان سب صحابہ میں سب سے بڑھ کر شان والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ
کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر حاضر ہے یا رسول اللہ، ان کا آپ کو سلام ہو، اور اندر آنے کی اجازت مانگنا کہ آپ کا یار اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لہذا جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھا گیا تو عرض کی گئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، دروازے پر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اتنا کہا تو دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ اور پھر دیکھیں آپ کی شان اور آپ کا مقام، سفر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بچپن میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، اور غار میں بھی ساتھ، اور دربار میں بھی ساتھ۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آپ آرام فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سبز گنبد کے اندر جو بچ دے سے تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، سبز گنبد دے اندر جو بچ دے سے تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ۔ وہ سبز گنبد دے اندر جو بچ دے سی تھا، کملی والے دے یاراں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جنہ تے اللہ راضی ہو جائے، اے مسلمان تو بھی انہاں تے راضی ہو جا۔ وہ نفوس قدسیہ جنہ تے اللہ راضی ہوندہ اعلان فرما رہا ہے، تے اے مسلمان بھائیو دوستو تسی انہاں دی پیروی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں وچوں شمار فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ سانو نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔